بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے. قل من كان عدوا لجبریل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، اس لیے کہ وہ قرآن کریم کو نازل کرتے ہیں آپ کے دل پر بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور وہ قرآن ایسی ہے کہ جو ان کے پاس موجود کتاب کو سچ بتلاتی ہے، وَهُدًى، اور قرآن ہدایت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو بھی اللہ سے دشمنی کرے اور اس کے ملائکہ فرشتوں سے دشمنی کرے، ورسولہ، اور اس کے رسولوں سے دشمنی کرے، وجبریل ومیکال، اور جبرائیل اور میکائیل سے دشمنی کرے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی بھی کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں بھیجی، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان واضح نشانیوں کا انکار کرنے والے یہی لوگ ہیں جو حد سے آگے بڑھتے ہیں. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کیا واقعی ایسا ہے کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا، نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کا انکار کر دیا، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر تو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے. ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب بھی ان کے پاس کوئی عظیم الشان رسول، اور جب ان کے پاس وہ عظیم الشان رسول آ گئے،
من عند اللہ جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، مصدق لما معہم وہ رسول ان کے پاس موجود کتاب کو سچ بتلاتے ہیں، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب تو ایک اہل کتاب میں سے ایک گروہ اس کا انکار کر دیتا ہے، کتاب اللہ وراء ظہورہم اللہ کی کتاب یعنی تورات کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں، کأنہم لا یعلمون ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اس رسول کے بارے میں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ یہ آیتیں جو ہیں گزشتہ مضمون کے تتمے کے طور پر سمجھ لیجئے۔ گزشتہ ان سے ایک چیلنج کیا گیا تھا کہ اگر واقعتاً آخرت کی کامیابی تمہاری ہے اور جنت تمہارا ہے، تمہارا حق ہے، تو پھر موت کی تمنا کر لو، اور اگر موت کی تمنا کرتے ہو تو ہم اس پر آمین کہہ دیں گے، اور اس کے بعد جو تمہارا حشر ہوگا وہ ہوگا۔ اگر ان کو آخرت پر یقین ہوتا اور جنت میں جانے کا یقین ہوتا تو وہ ایسی بات پر فوراً کہتے کہ ہاں ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، تو ان کی بات کی سچائی سمجھ میں آتی۔ آگے اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر 1000 سال جینے کی خواہش ان کے دلوں میں ہوتی ہے اور اس سے ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ 1000 سال جی لیں گے تو آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تب بھی عذاب ان کو ملنے ہی والا ہے۔ اب یہ جو آیتیں ہیں اس کا پس منظر اور کچھ شان نزول ہے وہ سمجھ لیجیے۔ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آیت کسی خاص صورتحال کے مطابق نازل ہو، کوئی خاص بات پیش آ جائے تو اس کی ہدایت کے طور پر کوئی آیت اترے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خاص موقع پر رہنمائی کے لیے کوئی آیت اتار دے، تو اس کو کہتے ہیں نازل ہونے کی وجہ۔ عام طور پر قرآن پاک کی تفاسیر میں شان نزول کو بہت اہمیت دی گئی، اور بہت سی دفعہ ایک ہی آیت کے نازل ہونے کے کئی واقعات بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جہاں ضروری ہوتا ہے آیت کا سمجھنا، وہاں تو شان نزول عوام میں ذکر کر دیا جاتا ہے۔ جہاں آیت کا سمجھنا شان نزول پر ٹکا ہوا نہیں ہوتا، صرف مطلب سمجھانا ہوتا ہے، تو وہاں شان نزول عام طور پر عوامی درس قرآن میں بیان نہیں کیا جاتا، ورنہ اہل علم کے طبقے میں مستقل شان نزول پر کتابیں لکھی گئی۔ اسباب النزول کے نام سے 3 جلدوں میں عربی زبان میں کتاب ہے، بڑی معتبر مشہور، کسی کو دیکھنا ہو تو ہمارے ہاں بھی زیارت کی جا سکتی ہے۔ ان آیتوں کا پس منظر کیا ہے؟ یہودیوں نے ایک بہانہ یہ تراش رکھا تھا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانتے ہیں، آپ کی رسالت سچی ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کی پوری نشانیاں پہلی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن تسلیم کرنے کے معاملے میں چونکہ وحی لانے والا فرشتہ جبرائیل ہے، تو جبرائیل چونکہ وحی لاتے ہیں، اس وجہ سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ اگر کوئی مہمان گھر آئے تو میزبان یہ کہہ کر انکار کر دے کہ آپ فلاں گاڑی سے کیوں نہیں آئے، ہماری پسند کی گاڑی سے آپ آتے، آپ تو اپنے حساب سے اپنے ذوق سے آگے، لہذا آپ کی کوئی مہمان نوازی نہیں ہوگی، دنیا ہنسے گی۔ آنا مقصد ہے، لانا جیسے آئے اس سے کوئی بحث ہونی نہیں چاہیے۔ تو جبرائیل امین کا حال یہ ہے کہ جتنے عذاب دنیا میں آئے وہ سب لانے والے جبرائیل۔ پچھلی کتابوں کے نازل کرنے کے اندر اور نازل کرنے کے بعد بھی جو احکام کی تبدیلی ہوتی تھی، نبی کو اللہ کوئی حکم بدلنے کا حکم دیتا تھا تو جبرائیل کے ذریعے سے ہی دیتا تھا۔ تو یہودیوں کو حضرت جبرائیل سے بڑی شکایت تھی کہ ایک تو ہماری قوموں پر عذاب لاتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری غلطیاں بتلاتے رہتے ہیں، ہماری پچھلی ہسٹری کھول کر رکھ دیتے ہیں،
تو جبرائیل اگر نہ ہوتا کوئی اور فرشتہ ہوتا تو حضرت عمر نے پوچھا کون سا فرشتہ؟ تو کہا میکائیل علیہ السلام اگر لاتے وہی تو ہم ان کی بات مان لیتے۔ پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگے کہ میکائیل چونکہ رحمت اور رزق اور بارش کے فرشتے ہیں، لہذا ان کے اندر نرمی ہے، اور ایسے نرم فرشتے کے ذریعے آنے والی وحی کو ہم تسلیم کر لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ یہودی علماء کے پاس کبھی کبھی جاتے، چونکہ پہلے سے بھی روابط تھے، جاتے تھے، بیٹھتے تھے، اور یہودی جب تورات کی تلاوت کرتے تھے تو حضرت عمر وہاں بیٹھ کر سنتے تھے۔ اس تورات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ان آقا کا بیان، اور جو واقعات، جو نشانیاں تھیں وہ پوچھتے تھے حضرت عمر، تو یہودی بتلاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر یہودیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اللہ کے رسول قریب سے گزرے، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ جو نبی ہیں ہمارے، ان کی رسالت اور نبوت کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ سچے نبی ہیں، برحق نبی ہیں، ان کی بشارتیں ہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا پھر تسلیم کیوں نہیں کرتے، مانتے کیوں نہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس لانے والا جو فرشتہ ہے اس سے ہماری نہیں بنتی، لہٰذا ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت عمر کو جلال آیا، پوچھا کون لانا چاہیے؟ تو کہا کہ میکائیل کو لانا چاہیے۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جبرائیل اور میکائیل ان دونوں کا اللہ کے دربار میں کیا مقام ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ جبرائیل عرش کے داہنی طرف ہوتے ہیں اور میکائیل بائیں طرف ہوتے ہیں، تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر میکائیل تمہارے دوست ہوتے اور تم جبرائیل کے دشمن ہوتے تو میکائیل کبھی جبرائیل کے دشمنوں کو اپنا دوست نہیں بناتے تھے، تو دونوں فرشتے تمہارے لیے گویا کہ ناپسندیدہ ہیں، اور ان کی نظروں میں تم بھی ناپسندیدہ ہو۔ اور حضرت عمر نے ایک جملہ کہا تھا، ایک جملہ کہا، وہ کیا جملہ ہے یہاں موجود ہے۔ حضرت عمر کا جملہ ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، حضرت عمر نے کہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ من عن یہ جملہ حضرت عمر کی زبان سے نکلا۔ حضرت عمر غصے میں آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ چیزیں سنائیں گے۔ ادھر حضرت عمر یہودیوں سے یہ ساری گفتگو کر رہے تھے، ادھر جبرائیل یہ آیتیں لے کر اتر گئے تھے۔ حضرت عمر جب حضور کی خدمت میں پہنچے تو حضور نے کہا کہ عمر آج ایک عجیب آیت ہے، سناؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں آقا ایک بات ہو گئی، سناؤ۔ حضرت عمر چونکہ ادب کے بڑے لحاظ رکھنے والے تھے، کہا کہ آقا آپ پہلے سنا دیجئے جو آپ سنانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہودیوں کے بارے میں یہ آیتیں اتریں، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں بھی اسی واقعے کو آپ کو سنانے کے لیے آیا تھا، لیکن میرے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس جبرائیل کو بھیج دیا ہے۔ اور من عن یہی الفاظ، بعض محدثین کہتے ہیں کہ آخری کا جو فإن اللہ عدو للکافرین جو ہے، یہ للکافرین حضرت عمر نے جملہ نہیں کہا تھا، فإن اللہ عدوہ، ہو ضمیر جو ہوتی ہے اشارہ کرنے کے لیے کہ جو آدمی اللہ سے، رسولوں سے، ملائکہ سے، جبرائیل سے، میکائیل سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے دشمنی رکھتا ہے، یہ حضرت عمر نے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے جملے کو نقل کیا، عدوہ کی جگہ عدو للکافرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو یہ آیت موافقات عمر کی آیت ہے۔ قرآن پاک میں 17 آیتیں ایسی ہیں یا 14 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ذہن کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق اللہ نے نازل فرمائے۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے من عن، وہی جملہ ایک اور جگہ سورہ نور میں جس وقت حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا تھا، اس وقت آقا نے حضرت عمر سے پوچھا تھا مشورے کے طور پر، عمر تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر نے سنتے ہی کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے یا رسول اللہ، یہ تو بہتان ہے۔ پورا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں اتار دیا اور یہ کہا کہ اے لوگو، جب تم نے یہ بات سنی تو تم نے ایسا کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم؟
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ نے قرآن پاک بنا کر کے بھی اتارا ہے۔ یہ آیتیں اسی ضمن کی ہیں اور اسی قبیل کی آیتیں ہیں۔ پس منظر آپ نے سمجھ لیا، اب آیت کی تشریح دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جبرائیل جس کا دشمن ہو یا جبرائیل کا جو دشمن ہے، اور دشمنی اس لیے ہے فإنہ نزلہ علی قلبک کہ جبرائیل نے یہ قرآن کریم آپ کے دل پر نازل کیا۔ یہاں قرآن پر ایک اعتراض ہوتا ہے منکرین اسلام کی جانب سے، اس کو سمجھ لیں۔ کوئی کیا ہوتا ہے کہ یہاں الفاظ آئے ہیں فإنہ نزلہ علی قلبک، قلب کہتے ہیں دل کو، اور دل جو ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا۔ اور آپ اگر دل میں کوئی بات کرنا چاہیں، دل میں اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو بتائیے کہ کیا کوئی ہمارے دل کی بات سن سکتا ہے؟ ہمارے دل کی بات کوئی سن سکتا ہے؟ دل میں جو بات آتی ہے تو کیا الفاظ آتے ہیں؟ اگر ایک آدمی اگر دل میں نماز پڑھے، اللہ اکبر تو زبان سے کہہ دے، اس کے بعد کی پوری تلاوت اگر وہ دل میں پڑھے تو بتلائیے کہ ایسے نماز ہوگی؟ ایسی نماز تو نہیں ہوگی، اس لیے کہ تشریف لے جائیں، اس لیے کہ نماز میں قراءت اور تلاوت ضروری ہے، تلاوت شرط ہے۔ اب یہاں اشکال یہ ہوتا ہے، اسلام پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جبرائیل نے جو قرآن دیا ہے یہ حضور کے دل پر ڈالا ہے، الفاظ جو یہ لکھے ہوئے ہیں یہ کہاں آئے؟ سوال سمجھ گئے کہ قرآن تو دل میں آیا ہے، الفاظ کہاں ہیں؟ جب الفاظ نہیں ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اپنی طرف سے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے، اس کے بعد جو بات آتی ہے اس کو الفاظ کی طرف سے زبان سے اس کو نکالا جاتا ہے۔ تو قرآن کے الفاظ جو آئے ہیں کیا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترے ہیں کہ نہیں اترے؟ تو اس کا جواب مجھے جن مفسرین نے دیا ہے اس میں سب سے پیارا جواب تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظر آیا، اگرچہ کہ مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، لیکن وہ بھی حضرت تھانوی ہی کو بنیاد انہوں نے بنایا، اور اسی طرح کا ایک جواب لیکن مختصر سے جواب دیا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ بالکل دو ٹوک جواب دیا۔ حضرت نے کہا کہ بھائی قلب جو ہونا انسان کا یہ اصل علم کا مرکز ہے۔ اس کے بعد حضرت نے ایک مثال دے کر پورا معاملہ حل کر دیا۔ حضرت نے کہا کہ ایک انسان خواب دیکھتا ہے، خواب میں کبھی کبھی اس کو شکلیں دکھلائی جاتی ہیں جبکہ اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، آوازیں سنائی دی جاتی ہیں جبکہ اس کے کان بند ہوتے ہیں، ظاہراً تو کان بند ہیں لیکن دل اس کا سن رہا ہے، اور بیدار ہونے کے بعد اس کو وہ الفاظ بھی یاد ہوتے ہیں جو خواب میں سنائے گئے تھے۔ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، جیسے ہماری اذان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو مشروع کیا صحابی کے خواب ہی میں تو فرشتے نے آ کر بتلایا تھا۔ ہمارا سورہ معوذتین جو ہماری دو صورتیں ہیں، یہ دونوں کی دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کے عالم کی نہیں ہے، بلکہ آپ خواب میں تھے، آپ آرام فرما رہے تھے، تو ایک فرشتے نے سر کی طرف سے اور ایک فرشتے نے پیر کی طرف سے آ کر بات چیت کی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں انسان خواب میں دیکھتا ہے، سنتا ہے، بیدار ہونے کے بعد اس کو اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ تو حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ اصل علم کا مرکز تو دل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کے ذریعے الفاظ قرآنیہ اور قرآن کے معانی دونوں کو بھیجا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر زبان سے پڑھنا ضروری ہوتا حضور کو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے میں دقت ہوتی، سننا ہوتا، اس کے بعد پھر آپ پڑھتے، پھر آپ کو یاد ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب میں ڈال دیا، اب وہ چونکہ ایک دفعہ جب آپ کے قلب میں آ گیا تو اب وہ آپ کی زبان سے نکلنا ہی ہے، آپ کی زبان سے اس کو ادا ہونا ہی ہے، مزید آپ کو یاد کرنے کی مشقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا ہے۔ تو حضرت تھانوی نے جو جواب دیا وہ بالکل عقلی اعتبار سے بہت درست بھی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ مفسرین کے تفاسیر میں
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن کو اردو میں جو مقام اور فوقیت حاصل ہے، عام طور پر دیگر مفسرین کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ بیک وقت مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور ایک ایسے صاحب دل اللہ والے بھی تھے کہ ان کے قلب میں اللہ تبارک و تعالی نے معانی اور مطالب کا ایک سمندر اڑیل دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، جبرائیل جو آئے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ نے بھیجا ہے۔ مصدقا لما بین یدی، ٹھیک ہے، آنے والا پیامبر، آنے والا ایلچی، آنے والا یوں سمجھ لیجئے کہ رسول جو فرشتہ ہے، اس سے تمہیں دشمنی ہے، لیکن جو مضمون وہ لے کر کے آ رہا ہے اس مضمون سے بھی تو تمہیں دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ مضمون کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدی، تورات کی سچائی ثابت کرنے والی کتاب وہ لے کر آ رہے ہیں۔ اگر ہمارا اپنا کوئی اچھا پیغام کوئی دشمن ہمیں لا کر دے تو کیا قبول نہیں کریں گے؟ ہمیں کوئی انعام کی چیز دشمن کے ذریعے یا کسی ایسے شخص کے ذریعے مل جائے کہ جس کو ہم پسند نہیں کرتے تو کیا اس کو ٹھکرا دیں گے؟ نہیں نا، یہ تو فطرت ہے انسان کی کہ بھئی کیا ہے یہ دیکھ لو، کون لایا، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جملہ مشہور منقول ہے، کہتے ہیں کہ انظروا الی ما قال لا تنظروا الی من قال، کس نے کہا یہ نہ دیکھو، کیا کہا یہ دیکھ لو۔ کبھی کبھی ایک ایسے فاسق و فاجر شخص کی زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام کی بات نکال دیتے ہیں، کبھی کبھی معصوم بچوں کی زبان سے اللہ حکمت بھری باتیں نکال دیتے ہیں جس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک اللہ والے گزر رہے تھے، کیچڑ تھا، سنبھل کر جا رہے تھے، بچہ بھی ساتھ جا رہا تھا، تو بچے کو انہوں نے کہا کہ بیٹے سنبھل کر چلنا، کہیں گر جاؤ۔ بچے نے پلٹ کر جواب دیا کہ شیخ جی آپ زیادہ سنبھلیے، اس لیے کہ آپ گرو گے تو قوم گر جائے گی۔ تو ایک معصوم سا بچہ ہے لیکن ان کے دل پر چوٹ لگا کر چلا گیا۔ تو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی انسان کو کسی کی بھی زبان سے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لانے والے فرشتے سے اگر دشمنی ہے تو جو کتاب وہ لے کر کے آ رہا ہے اس کو تو مان لو۔ وہدن، وہ کتاب میں ہدایت ہے، بشریٰ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے بشارتیں ہیں۔ اب حضرت عمر والا جملہ اللہ نقل کرتے ہیں، من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو اللہ کا، اس کے ملائکہ کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تبارک و تعالی بھی کافروں کے دشمن ہے۔ یہ بڑی سخت آیت ہے۔ اللہ کے کسی نبی، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی فرشتے، کسی کتاب کا اگر کوئی مذاق بنا دے، توہین کر دے، اس کی شان میں گستاخی کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کافروں والا عمل ہے۔ نبوت سے دشمنی کفر ہے، فرشتوں سے دشمنی کفر ہے، اور ملائکہ کی جتنی یوں سمجھ لیجئے کہ شاخیں ہیں، سب سے اعلیٰ درجے کی جو شاخ ہے وہ جبرائیل و میکائیل ہے۔ آقا نے فرمایا کہ دنیا میں میرے 2 وزیر، جنت میں 2 وزیر، آسمانوں پر 2 وزیر۔ آقا نے ایک جگہ فرمایا کہ پہلے زمانے میں انبیاء میں 2 زبردست انبیاء آئے، ایک نرم تھا ایک گرم تھا۔ فرمایا کہ موسیٰ اور نوح، حضرت موسیٰ بڑے جلالی اور حضرت نوح علیہ السلام جمالی۔ اس کے بعد فرمایا کہ فرشتوں میں بھی 2، ایک نرم ایک گرم، ایک جبرائیل جو بہت گرم اور دوسرے میکائیل جو نرمی رکھتا ہے۔ اور تیسرے فرمایا کہ میرے صحابہ میں بھی ایک نرم اور ایک گرم، نرم مزاج حضرت ابو بکر ہیں، اور شریعت کے معاملے میں سختی کے ساتھ لوگوں کو شریعت پر عمل کروانے والا مزاج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ فرمایا کہ میرے دنیا میں 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں، اور آخرت یعنی اوپر کے معاملے میں 2 وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں۔ یہ اعلیٰ طبقہ ہے جبرائیل کا اور میکائیل کا، اسی لیے اللہ نے ملائکہ کا لفظ استعمال کرنے کے باوجود علیحدہ ان دونوں کا نام لیا ہے۔ حالانکہ ملائکہ میں یہ داخل ہیں، لیکن مقام اور مرتبے کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل کا علیحدہ نام لیا۔ تو فرشتوں سے بھی ہم کو محبت ہونی چاہیے، ان کی حقیقت اللہ جانتا ہے، ان کے وجود پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے۔ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ان کے وجود پر ہم کو ایمان ہونا چاہیے۔ یہ بکواس یوٹیوب پر چلتی ہے کہ کعبے کی چھت پر فرشتہ دیکھا گیا، دنیا کی کوئی آنکھ فرشتوں کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ ہاں، موت کے وقت انسان کو فرشتے نظر آتے ہیں بس،
اس سے پہلے جیتی جاگتی آنکھوں سے کوئی اپنی دنیا کی آنکھوں سے فرشتوں کا دیدار نہیں کر سکتا۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں، کیمرے میں فرشتہ دکھ گیا اور یہ آ گیا یہ آ گیا، یہ ساری چیزیں وقت گزاری کی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ ان چیزوں کا اگر کوئی انکار کرتا ہے یا دشمنی رکھتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے۔ حضرت تھانوی نے یہاں مسائل السلوک میں ایک جملہ لکھا، اللہ والوں کی دشمنی اللہ کی دشمنی تک پہنچا دیتی ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایک اعتراض ہوا تھا مدینے میں، اچھا آپ نبی ہیں تو آپ تو کوئی ایسی واضح نشانی لے کر کے نہیں آئے۔ یہودیوں کی عادت تھی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کتنے معجزات کا مطالبہ کیا اور کتنی مرتبہ کہا کہ ہمیں یہ معجزہ بتلا دو، یہ معجزہ بتلا دو، تو اپنی اس پرانی عادت اور پرانی روش کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے ایسی کوئی واضح نشانی تو آپ نے پیش نہیں کی، ہم کیسے آپ کو نبی مانیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، یہ قرآن مقدس کے اندر بیان ہونے والی جتنی آیتیں ہیں، جتنے مضامین ہیں، پرانے زمانے کے واقعات، جنت و دوزخ کا تذکرہ، پچھلی قوموں کی تباہی کا ذکر، یہ سارا کا سارا جو آپ سنا رہے ہیں، یہی تو سب سے بڑی نشانیاں ہیں ان کے لیے۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں بھیجی۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، یہ یہودی چونکہ حد سے گزرنے والی قوم ہیں، یہ اس پر ایمان نہیں لانے والے۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اللہ پلٹ کر ان سے سوال کرتا ہے، اچھا یہ تو بتلاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تم معجزے کا سوال کر رہے ہو، تم نے اپنے نبیوں سے جو وعدے کر رکھے اس کا کیا حال ہے؟ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب بھی تم لوگوں نے وعدہ کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تمہارے اندر ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہتا تھا کہ جو نبی سے اور اللہ سے ہونے والے وعدے کا مخالف بن جاتا تھا۔ ہمیشہ ایک گروہ تمہارے اندر ایسا مخالفین کا پایا جاتا تھا، بلکہ ایک گروہ کیا بل اکثرهم لا یؤمنون، اکثر تمہاری قوم ایسی تھی کہ وقت کے نبیوں پر بھی ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن انبیاء کی جو امتیں جمع ہوں گی، اقوام جمع ہوں گی، ان میں سب سے بڑی تعداد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی۔ پچھلی امتیں ایمان کے اعتبار سے بڑی کوتاہی کرتی تھی، بہت تھوڑی تھوڑی تعداد میں امت ایمان لاتی تھی، بہت لمبا عرصہ نبی وقت گزارتے، تھوڑی سی مقدار میں نبی، تھوڑی سی تعداد میں لوگ ایمان لے آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ، حضرت نوح علیہ السلام، کتنے سال ان کی تبلیغ کی مدت اللہ فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم میں رکھا، بہت تھوڑی تعداد میں لوگوں نے ایمان قبول کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو ختم کر دیا تھا، اور وہ جو تھوڑے سے بچے تھے ان تھوڑوں کے ذریعے اللہ نے دوبارہ دنیا کو چلایا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس امت کا بڑا طبقہ ایمان میں آ رہا ہے، آتا رہے گا، اور قیامت تک لوگ ایمان میں داخل ہوتے رہیں گے۔ اسلام مغلوب نہیں ہوگا، یاد رکھ لیجیے، یہ بات صاف سمجھ لیجیے کہ آج اگر ہماری رپورٹیں آ رہی ہیں کہ پچھلے ایک سال میں 3500 مسلمان لڑکیاں ایمان چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنے گئی، ان کو یہ بات سمجھا دینی چاہیے کہ تمہارے ایمان سے جانے پر اسلام کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، یہ دین تو غالب آنے والا ہے۔ غلبہ اللہ نے دین ہی کو دے رکھا ہے، اسلام ہی کو دے رکھا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کمی اور کوتاہی ہوگی، اللہ ہماری جگہ دوسری قوم اٹھائے گا اور اس کے ذریعے سے اللہ غلبے کا کام لے گا۔ یہ بات ہمیں بھی سمجھنی چاہیے۔ اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ، اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ، اور قربانی مال و دولت کی دوسرے نمبر پر ہے، سب سے پہلے اپنی ترجیحات کی قربانی پہلے نمبر پر ہے۔ آدمی اپنی نیتوں کو قربان کر دے، خالص کرے اللہ کے لیے، جو بھی کام ہو چاہے تھوڑا ہو۔ عمل اللہ کے نزدیک عمل کی صورت پر کبھی اجر نہیں ملتا، عمل کی حقیقت پر اللہ کے پاس اجر ملتا ہے۔ امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب سنن ابو داؤد بڑی معروف کتاب ہے، کتنے بڑے محدث تھے، بہت بڑے، سلیمان ابن اشعث ان کا نام تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد خواب میں کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت
آپ کے ساتھ اللہ پاک نے کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت امام ابو داؤد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی، مجھے آرام سے رکھا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کے علم کی اور آپ کے حدیث کی خدمت کی بنا پر؟ فرمایا کہ نہیں، اصل مسئلہ وہ نہیں تھا۔ ایک دفعہ میں دریا کے کنارے کھڑا تھا، اس دریا کے اندر ایک جہاز تھا، ایک کشتی تھی جو مجھ سے کچھ قدم دور تھی۔ اس کشتی میں ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے زور سے الحمدللہ کہا، اس الحمدللہ کی آواز میرے کان میں آئی۔ میں نے اس کو جواب دینا چاہا، میری آواز اتنی بلند نہیں تھی کہ اس کو جواب دوں، وہ کشتی چلی گئی۔ 3 درہم میں نے خرچ کیے اور اس کنارے پر جا کر اس شخص کو یرحمک اللہ کہہ کر پھر واپس آیا۔ ان 3 درہموں کی قربانی پر اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک، یہ حضرت کے الفاظ ہیں، اللہ کے نزدیک عمل کی صورت نہیں دیکھی جاتی بلکہ عمل کی حقیقت دیکھی جاتی ہے کہ اس عمل میں کتنا اخلاص اور کتنی اللہ کی رضامندی چھپی ہوئی ہے۔ صورت بظاہر کتنی اچھی ہو لیکن اخلاص نہیں ہے اور اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے تو پھر ایسے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجر کا وعدہ نہیں۔ تو امت محمدیہ کی ہر دور میں اکثریت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے ہے۔ انسان اپنی کوشش کر لے کہ ان اکثر لوگوں کے اندر اللہ ہمیں بھی شامل فرما دے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب وہ شاندار رسول جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب وہ ان کے پاس آئے اور تورات کی تصدیق اور سچی کتاب بتانے کے لیے معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب کا ایک گروہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کا انکار کیا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے تورات کو اپنی پس پشت ڈال دیا۔ جس تورات پر ان کا ایمان تھا اور جس تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں تھیں، اس تورات کو ان لوگوں نے پس پشت ڈال دیا۔ وَكَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور ایسے انجان ہو گئے جیسے کہ تورات میں کچھ لکھا ہی نہیں تھا۔ تو یہ ان کی فطری غلطیوں کو اللہ بتلاتا ہے۔ حق چھپانے کے لیے لوگ کیسے انجان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ خاموش رہو، اب خاموش رہو چونکہ آپ کو معلوم ہے، آپ چپ رہو۔ یہ یہودیوں کی فطرت ہے، حق جان کر مصلحت کے لیے انجان ہو جانا، یہ یہودی فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کو اس سے محفوظ رکھا تو وہ شکر ادا کرے۔ جہاں حق بولنا ہو، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر حق بول دینا، یہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہ لوگوں کے ہاتھوں میں عزتیں ہیں نہ رزق ہے۔ اگر یہ ایمان بندے کا اللہ کی ذات پر آ جائے تو پھر کسی ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ آگے کی جو آیت ہے یہ دراصل اسی آیت کا تتمہ ہے۔ تتمہ کا مطلب اختتام ہے، لیکن میں نے اس کو عمدن اس لیے چھوڑا ہے کہ اس میں مضمون بڑا تفصیلی ہے اور وہ ہم سب کا پسندیدہ موضوع ہے، جادو اور ٹونا۔ تو اس لیے میں نے اس کو اگلے درس کے لیے اٹھا کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ہم موقع دے تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر گفتگو ہوگی۔ ان لوگوں نے کتاب جو تورات تھی اس کو چھوڑا، اور اس کو چھوڑ کر کس کے پیچھے پڑ گئے، اللہ نے اگلی آیت میں اس کا بیان کیا ہے۔ تو یہ جبرائیل کا معاملہ جو یہودیوں کے ساتھ ہے اور یہودیوں کا معاملہ جو جبرائیل کے ساتھ ہے، اس کو ان آیتوں میں بیان کیا گیا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ملائکہ اللہ کی ایک بہت مقدس، پاک اور نور سے پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جو ان سے دشمنی کرنے والا ہے وہ مجھ سے بھی دشمنی کرنے والا ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اللہ کی ذات سے متعلق جتنی چیزیں ہیں سب کی عزت، احترام، توقیر اور ساتھ ہی ساتھ محبت کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا